وقت تشریف فرما ہوتے اور میں ان کے سامنے کچھ گفتگو رکھتا تو وہ میری ہمت افزائی بھی کرتے ہیں اور کمی کوتاہی کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، اس سے مجھے ہمت اور تقویت ملتی ہے۔ میں جناب مولانا فیروز صاحب سے، جو اس وقت اس پروگرام کے سرخیل بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور اتنا بڑا کام اس علاقے میں کر رہے ہیں، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ان سے ایک درخواست، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سال تو آپ سے چوک گیا، لیکن آئندہ سال اگر اللہ نے آپ کو اور ہمیں زندگی نصیب فرمائی اور آئندہ سال تک ہم لوگ زندہ رہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جامعہ سیدنا بلال کے پروگرام میں آپ ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہم لوگ ایک دوسرے کے پروگرام، ایک دوسرے کے جو ثقافتی پروگرام آپ نے اعلان لگایا ہے، جب ایک دوسرے کے پروگرام کو دیکھیں گے تو آپس میں آپ کو تجربہ بھی ملے گا اور پروگرام چلانے میں تقویت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر مولانا سیف الدین صاحب آپ کو دعوت نہیں دیتے ہیں تو میری طرف سے یہ دعوت نامہ آپ کے لیے ابھی سے آپ اس کو ریزرو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حاضرین مجلس، قرآن کریم کی ایک آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ اہل ایمان ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے اس کا اقرار کیا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں اور ان کے مقتضیات پر وہ عمل پیرا ہے، اس کو اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈال دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اور پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوگا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اسے اہل اسلام اور اہل ایمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جس پروگرام اور جس جلسے کے نام سے آپ یہاں جمع ہیں، یہ سالانہ انعامی مقابلہ اگرچہ اس کا عنوان ہے، لیکن اس کے تحت آپ کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 2 روز سے اور 3 روز سے آپ کے سامنے، آپ گارجین حضرات کے سامنے یہ آ کر اپنے پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی توتلی زبان میں آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہے وہ جو ہمیں صحت دیتا ہے، جو ہمیں تندرستی دیتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ دیکھتا ہوں اے اللہ کے بندے کہ تم کو اس دنیا میں میں بھیج رہا ہوں تو تم کیا زندگی، کس طرح سے زندگی گزارتے ہو۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کے سامنے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بتائیے کہ ان بچوں کے سینوں کے اندر یہ باتیں کیسے محفوظ ہوئی؟ کہاں سے ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں آئیں؟ یقیناً یہ یہی مدرسہ ہے یا اس طرح کے یہی مدارس اسلامیہ ہیں جہاں ان نونہال بچوں کے سینے کے اندر، ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھائی جاتی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ عربی کا ایک مثل ہے، النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچپنے میں کوئی بات ان کے سینے میں بٹھا دی جائے، اگر ان کے سینے میں کوئی بات، ان کے دل میں کوئی بات بٹھا دی جائے تو گویا وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے، گویا وہ پتھر کے اوپر جیسے آپ کوئی چیز نقش کرتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ لکھتے ہیں، آپ اچھی سی عمارت اور بلڈنگ بناتے ہیں، آپ اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ جس طرح سے اس عبارت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسی طرح سے بچپنے میں اگر سینے کے اندر یہ بات بیٹھا دی جائے، ان بچوں کے دلوں میں اگر یہ بیٹھا دیا جائے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، تو یہ بات اس کے دلوں کے اندر اسی طرح بیٹھ جاتی ہے جس طرح دیواروں کے اندر نقش کیا جاتا ہے، اس کو کھود کر اسے لکھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے یہ ہمارے دینی مدارس جو نہایت ہی کس پرسی کے عالم میں ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر، ٹوٹے ہوئے بینچ پر، ٹوٹی ہوئی کرسیوں پر، معمولی تنخواہوں کو لے کر یہ ہمارے اساتذہ آپ کے نونہال بچوں کو درس دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں جس کا کل آپ سے باز پرس ہونے والا ہے قیامت کے دن۔ یہ اولاد جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 25ویں پارے میں سورۃ الشورى میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی ہے۔ اللہ ہر چیز پر مالک ہے، ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے تمہیں اولاد کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، کسی کے گھر میں بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، کسی کے گھر میں صرف بیٹے دیے ہیں اور کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں دی ہیں۔ یہ ہماری امانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس امانت کا ہم کیا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ان بچوں کی تربیت اور ان بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں دھیان دیا، توجہ دی، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی امانت کا حق ادا کیا تو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم محاسبے سے بچ سکیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے ان بچوں کو بیکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کے آپ نے شکار ہونے کے لیے انہیں چھوڑ دیا جو انہیں گمراہی کی طرف لے جائیں، بے دینی کی طرف لے جائیں، لا دینی کی طرف لے جائیں، تو کل قیامت کے دن ان اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے کر کے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، جہاں اپنے آپ کو تم نماز پڑھ کر، جہاں تم اپنے آپ کو روزہ رکھ کر، جہاں تم اپنے آپ کو زکوٰۃ و خیرات ادا کر کے اپنے آپ کو قیامت کے دن آگ سے بچاتے ہو، وہی تمہارے لیے ضروری ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے بال بچوں
بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کب بچیں گے آگ سے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچ پائیں گے اگر آپ اس کی دینی تربیت نہ کریں، اگر آپ اس کو مدرسے اور مکتبوں کے حوالے نہ کریں، اگر ان علماء کے حوالے نہ کریں جو انہیں تراش کر، جو انہیں نقش و نگار کر کے ایک اچھا انسان بناتے ہیں، سماج میں اچھی زندگی گزارنے کے لائق بناتے ہیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو ان کے حوالے نہیں کیا تو آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں؟ آپ کے بچے اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس کی فکر کی ہے؟ اگر نہیں فکر کی ہے تو اللہ کے واسطے آپ فکر کو اوڑھ لیجئے۔ ہمارے بچے سڑکوں پر آ کر، ہمارے بچے سڑکوں پہ آ کر اور غلط صحبت میں پڑھ کے، غیروں کے صحبت میں پڑھ کر ایسی حرکتیں وہ کر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے، مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ سن لیجئے، مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے جو کام ہمارے بچے ہماری معمولی سی چوک کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی باز پرس نہ کریں، ان کے بارے میں خبر گیری نہ کریں، اگر ہم ان کی فکر نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ اسے سڑکوں پر برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا، ان بچیوں کے بارے میں پوچھے گا جن کی نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عال جاریتین فہذبہن وادبہن وزوجہن فلہ الجنہ۔ آج ہم اپنے لیے ان بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان بچیوں کی تربیت کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کمائی ان کی تربیت اور تعلیم کے پیچھے چلی جائے گی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی، فہذبہن، اور اس کو اچھا تہذیب و ثقافت دلایا، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم انہیں دلائی اور مناسب رشتہ ڈھونڈ کر ان کی شادی کرائی، تو ایسا شخص جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 2 بیٹیاں ہیں، اللہ نے 3 بیٹی نہیں دی، 2 بیٹیاں دی، اور اگر انہوں نے ان 2 بیٹیوں کے ساتھ درمیان اور بیٹوں کے درمیان ناانصافی کا کام نہیں لیا، ان کی اعلیٰ تعلیم، اچھی تربیت کا اہتمام کیا، ان کو تہذیب و ثقافت سکھلائی اور مناسب رشتہ ڈھونڈ کر ان کی اچھی جگہ شادی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو ادب سے بڑھ کر کوئی زیادہ بڑا صدقہ نہیں دے سکتا۔ اپنے بچے کو باادب بنائے، مہذب بنائے، اسے نمازی بنائے، اسے روزے دار بنائے، روزے کی مشق کرائے، نماز کا مشق کرائے اور دینی تعلیم اور تربیت دلائے، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب اس طرح کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ دینی مراکز ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ مکتب ہے، یہ مسجد ہے، جہاں ہمارے علماء کرام آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے فکر کرتے ہیں، انہیں تعلیم دلاتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ یہ مدرسے اور یہ اساتذہ آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ شاید اتنا بڑا احسان آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے ان بچوں کو
اگر آپ نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اگر آپ نے ان بچوں کو دین کی تعلیم دلائی،